کسی تینوں دنوں میں رکعات کتنی تھی؟ 11 تھی. یہ ابن حبان کی روایت ہے, صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ رکعات 11 ہی تھی, لیکن روایت کیا ہے ترمذی میں؟ کیا روایت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں ہماری یہ اسپیشل رمضان کانفرنس میں. اور اس کانفرنس کے اندر ہم سب انشاءاللہ 6 الگ الگ اسکالرس کو سننے والے ہیں, الگ الگ ایسپیکٹس, الگ الگ پہلو رمضان کے متعلق, تاکہ رمضان جو مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے اس کی ہم تیاری کر لیں, اس کے تعلق سے صحیح باتیں جان لیں, اس کے تعلق سے کیا غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے انہیں پہچان لیں. اور انشاءاللہ آج ایک بہت بہترین اسکالر شیخ نور الحسن مدنی, جو امنگ دا ٹاپ سینئر موسٹ اسکالرز آف انڈیا میں سے ہیں, جو الحمدللہ ریگولرلی آئی پلس ٹی وی پر درس بخاری لیتے ہیں, جو صحیح بخاری وہ ٹیچ کر رہے ہیں الحمدللہ, آج وہ ہمارے ساتھ اوپن کوشچن آنسرز کے لیے ہوں گے. میں آپ سب کو انکریج کروں گا کہ آپ لوگ اس کے لنک کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, اس رمضان کانفرنس کے گفٹ کو آپ لوگوں کو ضرور دیں, تاکہ وہ لوگ بھی رمضان کے متعلق صحیح باتیں انشاءاللہ جان سکیں اور اس مطابق عمل کر سکیں. تو فرسٹ شروعات کرنے کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے, اور ہم انشاءاللہ دیکھیں گے آج رمضان کیسے گزاریں, اس موضوع کے متعلق انشاءاللہ کچھ اہم باتیں. چلیے تو میں سٹارٹ کرتا ہوں. ایز یوزول میں اپنی پاور پوائنٹ کی اسکرین شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرا. سٹارٹ کرتے ہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رمضان کیسے گزاریں اور رمضان کے تعلق سے فضائل, اور خاص طور سے ہم اس رمضان کو کیسے اپنی ایک بہترین رمضان بنا سکیں. میرے بھائی میری بہنیں, ایک بات تو پکی ہے کہ کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں اگلے سال بھی ہوں. اللہ کے فضل و احسان سے یہ سال کی رمضان بس ابھی سامنے دکھ رہی ہے, اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس رمضان تک کی بھی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا کہ میں تب تک بھی ہوں. کتنے سارے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے, اس سال نہیں ہے. تو سمجھدار انسان وہ ہے جو رمضان کے متعلق جو صحیح باتیں ہیں, ثابت شدہ باتیں ہیں, وہ معلوم کر لیں, اپنی اس رمضان کو ایک ایسی بہترین رمضان بنائیں کہ اب تک کی زندگی میں جو گزرا ہوا نہیں ہے, جو نہیں ہوا ہے, وہ چیز آپ اس رمضان میں حاصل کریں. تو آئیے وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. قرآن کی یہ آیت جو اس موضوع کے متعلق بہت ہی اہم بات ہے, جو روزے کی حکمت ہمیں بتاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا تم سے پہلے والوں پر بھی مقرر کیا گیا تھا, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی سیکھو. تو مقصد کیا ہے رمضان کا؟ تاکہ ہم تقوی سیکھیں, پرہیزگاری سیکھیں. اور میرے بھائیوں میری بہنیں, تقوی ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ دیکھو قرآن و حدیث میں اگر آپ دیکھو گے تو تقوی پرہیزگاری کے متعلق آپ دیکھتے ہو قرآن کی آیت دیکھیے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی جو ہے, جنت جو ہے, اعدت للمتقین, تقوی والوں کے لیے تیار ہے. تو تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری, اللہ کا ڈر. تقوی وہ ایکسلریٹر ہے جو ایک انسان کو نیکیوں میں آگے بڑھاتا ہے, وہ بریک ہے جو ایک انسان گناہوں سے روکتا ہے. تقوی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے احساس, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ڈر ایک انسان میں ہو. اور جیسے کہ صحابہ نے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں صحیح سند سے ملتا ہے کہ انہوں نے یہ مثال دی کہ جیسے کہ نکیلی جھاڑیاں ہیں اور آدمی کس طرح سے اپنے کپڑوں کو بچ بچا کر نکلتا ہے, تو تقوی وہی ہے کہ اپنے آپ کو زندگی میں بچا بچا کے نکالنا. تو یہاں پر یہ روزوں کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. آپ جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, تقوی سیکھنا, یہ ہے روزے کا اصل مقصد. اب یہاں تقوی سیکھنے کے تعلق سے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس دنیا میں ہم تب تک نہیں حاصل کریں گے جب تک ہمارے دل میں دلی چاہت نہ ہو. اگر چاہت نہیں ہے تو کوئی تقوی انسان میں نہیں آنے والا. تقوی اگر کوئی ایک انسان چاہتا ہے اس کے اندر آ جائے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ دلی طور پر چاہے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جائے, تقوی آ جائے. اگر کوئی انسان کراہت رکھتا ہے کہ نہیں تقوی نہیں چاہیے, تو کیسے تقوی آ جائے گا؟ بھلے ہی رمضان آئے گی جائے گی, زندگی کی کئی رمضانیں گزر جائے گی, لیکن ایک انسان تقوی نہیں سیکھے گا.
تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تقویٰ سیکھیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ چاہت ہو ہمارے اندر، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو. تو تقویٰ تبھی اختیار ہونے والا ہے جب ہمارے دل میں دلی چاہت ہو. تو میں آپ کو صرف چند باتیں تقویٰ کی اہمیت کے تعلق سے صرف اس وجہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کا یہ جو ہمارا بہت بڑا گول ہے تقویٰ سیکھنے کا، تو ہمیں اپنے دل کو اوپن کرنا چاہیے کہ مجھے چاہیے پرہیزگاری چاہیے، مجھے تقوی والی زندگی چاہیے، مجھے گناہوں نافرمانی والی زندگی نہیں، اپنی اصلاح کر کے اپنے اندر سدھار پیدا کر کے اللہ کے ڈر والی زندگی رکھنی ہے. میں یہ زندگی چاہتا ہوں. تو جیسے ایک چیز آ چکی ہے کہ جنت کس کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے. تو جو لوگ کہتے ہیں مجھے تقوی نہیں چاہیے بھائی، ہمیں زیادہ تقوی نہیں چاہیے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جیسے جنت نہیں چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے تقوی نہیں چاہیے تو جنت نہیں چاہیے، یہ بات نکل آئے گی. دوسری چیز، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ تقوی والے ہوتے ہیں، پرہیزگاری والے ہوتے ہیں. اور یقینا اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے اولیاء کا ذکر کیا، اپنے ولیوں کا ذکر کیا، تو وہ کون ہیں؟ ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے پاس ایمان ہے اور جن کے پاس تقوی ہے. تو یعنی جن کے پاس ایمان ہے اور پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ولی ہے. اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ہمیں ملے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے بننے کا موقع ملے. اب دیکھیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے تقوی یعنی کہ غریبی کی زندگی، بلکہ حقیقت تو اس سے برخلاف ہے، اس کے اپوزٹ ہے. آپ قرآن کی آیت پڑھیے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے. تو میرے بھائی میری بہنیں اپنے دلوں کو اوپن کریے کہ مجھے تقوی چاہیے کیونکہ مجھے جنت چاہیے، مجھے تقوی چاہیے کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے وہ ہے جن کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہے. مجھے تقوی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ راستہ کھولے گا، تقوی والوں کے لیے راستہ کھولے گا اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ایمان والے اور تقوی والوں کو اپنا دوست بناتا ہے. تو یہ باتیں ہم دیکھ رہے ہیں. اور سورہ 8 آیت نمبر 29 دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا. فرقان کیا ہے؟ فرق کرنے کی صلاحیت، فرق کرنے کی صلاحیت کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ مستحب ہے. تو فرق کرنے کی صلاحیت کہ یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے. جیسے بہت لوگ کہتے ہیں نا ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یعنی ان کے اندر وہ فرق کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرق کرنے کی صلاحیت دے گا، فرقان عطا فرمائے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے سیئات جو ہے نا، تمہارے جو گناہ ہے وہ دور کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور معاف بھی کر دے گا، یعنی جو ہو گئی یہ خطائیں وہ معاف کر دے گا، تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ نکالے گا، جیسے کہ پچھلی آیت میں آیا، یہاں پہ آتا ہے فرقان عطا فرمائے گا. کیا آپ کو چاہیے؟ نہیں چاہیے. چاہیے تو وہ مہینہ بالکل ابھی سامنے ہمارے لعلکم تتقون والا مہینہ ہے. میرے بھائی میری بہنیں اپنے آپ کو اوپن کریں. ہاں، تو تقویٰ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. سوچئے کہ بہت زوردار بارش ہو رہی ہے اور یہ بالٹی ایسے الٹی رکھی ہوئی ہے. اب وہ پانی جمع ہونے والا ہے. کیا کچھ بھی پانی اس بالٹی میں جمع ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. تو ایسے ہمارا حال نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں تقویٰ چاہیے ہی نہیں، تو لعلکم تتقون کا مہینہ آئے گا اور جائے گا اور تقویٰ کوئی سیکھے گا نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو مقصد ہے تقوی ایک روزے کا، وہ ہے تقویٰ سیکھنا. ہمیں اپنے آپ کو اوپن کرنا چاہیے. میرے بھائی میری بہنیں، آپ آج جو یہاں شریک ہیں اس رمضان کانفرنس میں آپ کو سب سے پہلے یہی ابھاروں گا کہ اپنے دل کو تیار کریں، شیطان کے وسوسوں کو دور کریں، اللہ کے آگے سرنڈر ہو جائیں. کیونکہ سمجھدار انسان وہی ہے جو اللہ رب العالمین کے آگے سرنڈر ہو جائے. کیونکہ بغاوت بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن کہاں تک ہے ان کی بغاوت؟ بس موت آنے تک. جب روح قبض کرنے فرشتے آ جائیں گے تو تبھی تو ساری بغاوت وہیں پہ ختم ہو جائے گی. سمجھدار انسان کون ہے؟ سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر کر دیں. تو رمضان کانفرنس میں سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے اس رکھی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مینٹلی ریڈی کریں کہ مجھے تقویٰ چاہیے. مجھے چاہیے کیونکہ مجھے اللہ کے نزدیک عزت چاہیے، مجھے جنت چاہیے، مجھے اللہ کی مدد چاہیے، مجھے فرقان چاہیے. وہ ساری چیزیں یاد کریے جو ابھی سے 5 پوائنٹ ذکر کیے. حالانکہ دیکھیں تو پورے لیکچرز اس ٹاپک پر ہے، بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے صرف 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور یہ بات بھی یاد رکھیے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جس چیز کی وہ خود کرے گا. آپ کوشش کرو گے تو ہی ملے گا.
اگر آپ چاہتے نہیں ہو کہ تقوی ملے تو ملنے والا بھی نہیں ہے. رمضان آئے گی اور جائے گی اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. میرے بھائی میری بہنیں, تقوی چاہیے, یہ عہد کرو, یہ ارادہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ, اللہ انہیں راستہ بتاتا ہے, انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. اناب, جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. تو میرے بھائی میری بہنیں, اللہ کی طرف ہمیں پلٹنا ہے تو اللہ ہمیں ہدایت دے گا, یہی قاعدہ ہے. اور یہ حدیث دیکھیے صحیح بخاری میں ہے, وَمَن يَسْتَعِفَّ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ, جو پاکی چاہتا ہے اللہ اسے پاک کر دے گا. جس پاکیزگی چاہتا ہے خود کے لیے تو اللہ اسے پاک کر دے گا. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ, جو غنی ہونا چاہتا ہے اللہ اسے غنی کر دے گا. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ, اور جو صبر چاہتا ہے اللہ اسے صبر عطا فرمائے گا. اسی طرح جو تقوی چاہتا ہے اسے اللہ تقوی عطا فرمائے گا. تقوی چاہتے ہی نہیں ہے تو نہیں ملے گا. تو یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری ایک بات ہے رب تقوی کے تعلق سے کہ کیا آپ کو تقوی پرماننٹلی چاہیے یا ٹیمپرریلی چاہیے. جیسے ایک مثال لیتے ہیں کہ رمضان میں بہت سارے لوگ جنت کی طرف دوڑنے لگتے ہیں, نیک کام کرنے لگتے ہیں. جیسے رمضان ختم ہوتی ہے تو یو ٹرن مار لیتے ہیں اور جہنم کی طرف دوڑنے لگتے ہیں. تو میں پوچھ رہا ہوں سوال, چیٹ میں بتائیے کہ یہ جو حدیث ہے, پڑھیے حدیث, اِنَّا لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ, کہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہر روز عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ, افطار کے وقت, عُتَقَاء آزاد کرتا ہے. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ, اور یہ ہر رات ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو آزاد کرتا ہے جہنم کی آنکھ سے. عُتَقَاء مِنَ النَّارِ, جیسے کہ ایک حدیث میں آتے ہیں الفاظ, جہنم کی آنکھ سے آزاد ہوتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو, یہ والے لوگ جو رمضان میں جنت کی طرف دوڑتے ہیں اور رمضان بعد یو ٹرن مار کے پھر سے جہنم کی طرف رخ کر دیتے ہیں, یہ عتقاء من النار لگ رہے ہیں آپ کو؟ جہنم کی آنکھ سے آزاد قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ کیا ایسے ہوتے ہیں؟ میرے بھائیوں میری بہنیں, اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. ہمیں تقوی چاہیے, پرماننٹلی چاہیے. یہ ارادہ کرو, ٹیمپرری نہیں, ایک وقت کے لیے نہیں. ہاں, یہ ہمارا ارادہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو وہ بالٹی الٹی تھی, اور دوسرے بعض لوگوں کی مثال یہ ہوتی ہے کہ بالٹی میں پانی تو جمع ہوا لیکن رمضان بعد بالٹی انہوں نے خالی کر دی. تو یہ کیا ہے؟ اتنی قیمتی چیز آپ نے حاصل کیا, اتنی قیمتی چیز جس سے اللہ تعالیٰ راستہ کھولے گا, یجعل لہ مخرجا, جس سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا, یرزقہ من حیث لا یحتسب, وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے. ہاں, جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرقان عطا فرمائے گا, فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا, گناہوں کو معاف کرے گا, گناہوں کو دور کر دے گا, ساری چیزیں جو آپ نے پڑھے اور آپ اسے ضائع کر دو, ایسا ارادہ مت کرو. تو یہ پہلی اپیل ہے آپ سب بھائیوں میں بہنیں سے کہ عہد کرو, ارادہ کرو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور آگے بڑھو. تقوی والی زندگی گزارنی ہے. اب ہو سکتا ہے آپ کی زندگی اب تک, آپ کی نہیں کہہ رہا ہوں, کسی کی زندگی اب تک بہت تقوی والی نہیں رہی ہے, لیکن ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے زندگی میں. ایک ٹائم ہوتا ہے جب آدمی سوچتا ہے نہیں مجھے ایسے لائف نہیں جینا ہے. فرسٹریشن ہے بھائی وہ زندگی کے اندر, جو لوگوں نے جیا ہے وہ ٹائپ کی زندگی, اللہ سے دوری والی زندگی. تو کیا ہوتا ہے اس زندگی میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میری یاد سے منہ موڑے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, اسے بہت تنگ زندگی ملے گی, تنگ زندگی. اور ایسی زندگی جو لوگ جیتے ہیں نا, ان کو پتا ہے کہ کتنے فرسٹریشن, کتنی تکلیف, کتنا دل میں مشکل پیدا ہوتی ہے, محسوس ہوتی ہے. جو لوگ بتاتے ہیں تو آپ خود سن سکتے ہو, لیکن وہ زندگی نہیں چاہیے. آپ کو تقوی والی زندگی چاہیے, آپ کو سکون والی زندگی چاہیے, دل کی مالداری والی زندگی چاہیے, اللہ کی رضا والی زندگی چاہیے. مشکلیں آئے گی, آزمائشیں آئے گی, ایسا نہیں بند ہو جائے گی, لیکن اللہ راستہ نکالے گا, اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے. وہ زندگی چاہیے. ایک فیصلہ کرو, اور جب زندگی میں فیصلہ ہو جائے بس اب پہ جمپ جاؤ. اب جم جاؤ بھائی, خوشی کی جگہ ہے نا, انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے, بہترین اللہ تعالیٰ نے انتظام کیے ہوئے, جنت تو پہنچو, وہاں تو پہنچ جاؤ. جنت جانے کے لیے یہ مہینہ ہے, بہترین مہینہ ہے, اللہ سے مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اتقاء من النار, جہنم کی آنکھ سے آزاد ہو جانے والا مہینہ ہے. اس مہینے کو مت کھونا. ہاں, ہو سکتا ہے دوسرے مہینے گئے ہوں اس سے پہلے, اس مہینے کو نہیں کھونا. تو تقوی ہم دیکھتے ہیں نیک کاموں کی وجہ سے دل میں بڑھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا, تقوی ہاں ہونا, تقوی یہاں ہے. وہ یشیر الی صدری, اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا, ثلاث مرات, 3 بار. تو تقوی تو یہاں ہے, لیکن تقوی یہاں ہے, لیکن جو جسم پہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں نا, وہ اعمال سے تقوی بڑھتا ہے. نیکیاں کریں گے تقوی بڑھے گا, گناہ کریں گے تقوی گھٹے گا. اچھی کمپنی میں رہیں گے,
अच्छी बातें सुनेंगे, कुरान और सुन्नत की बातें सुनेंगे, तकवा बढ़ता है। गुनाहों और नाफरमानों की कंपनी में रहेंगे, बुरी बातें सुनेंगे, तकवा घटता है। ये तकवा बढ़ता भी है, ईमान बढ़ता है, घटता है। ऐसे ही एक इंसान में जो तकवा और परहेजगारी है उसके अंदर बढ़ती भी है, घटती भी है, और ये बात को समझना जरूरी है। आगे हम ये देखते हैं अगला सेक्शन, क्योंकि मुझे आधे घंटे में फिनिश करना है, इसी वजह से मैं कुछ चीजें स्किप कर रहा हूं, लेकिन अहम तरीन बातें आपके सामने रख रहा हूं कि रोजे की अहमियत क्या है। अब हम वो देखेंगे। पहली अहमियत आ चुकी है, लाल लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा सीख लो। ये है रोजे की असल अहमियत, असल मकसद। ताके, जब ताके के साथ अल्लाह ताला फरमा दिया लाल लकुम, यानी वाज़ेह है बात, यह है असल मकसद रोजे का। अब एक हम मिसाल से समझते हैं। भाई गाड़ियां चलाते हैं हम, आप गाड़ी चला रहे हो, टाइम टू टाइम क्या उसको सर्विस नहीं करना पड़ता है? और जब सर्विस करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होता है कि नहीं होता है? तो वो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट चाहिए होता है। वो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट कैसे मिलता है? उसको सर्विस करके मिलता है, बराबर। आप देखोगे टीचर्स के रिफ्रेशर कोर्स होते हैं ताकि उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। आप देखोगे यहां तक के आर्टिकल में देखिए कि पुलिस वालों के भी रिफ्रेशर कोर्स होते हैं। ये देख सकते हैं डॉक्टर्स के रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, जो उनको कई सारी चीजें परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। यहाँ पे ये हमारी जिंदगी को इंप्रूव करने के लिए है, हाँ, इंप्रूव करने के लिए है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, यक़ूलुल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह ताला फरमाता है, वजल्ला अज़्ज़ व जल्ला अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिह, रोजा मेरे लिए है, मैं उसका बदला दूंगा। याद रखिए मेरे भाई मेरी बहनें, जो रोजा होता है ना, किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए है। और अल्लाह ताला ने कहा मैं उसका बदला दूंगा। और फिर फरमाया यदउ शहवतहु व अकलहु व शुरबहु मिन अजली, मेरे बंदे ने मेरे लिए अपनी शहवत को छोड़ा, अपने खाने को छोड़ा, अपने पानी को छोड़ा। अल्लाह ताला इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मैं उसका बदला दूंगा। ये किस हदीस में है? आप देखते हो कि जो हदीसों में जिक्र है कि कोई भी नेकी आप करो आपको कम से कम 10 गुना मिलेगा। सदका दो, सदके का कितना गुना मिलता है? 700 गुना मिलता है। लेकिन रोजे का कितना टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कितना है? कितना मल्टीप्लाई होके मिलेगा सवाब? तो अल्लाह ताला ने कहा व अना अज्ज़ी, मैं उसका बदला दूंगा। सुभान अल्लाह। याद रखिए एक कहावत है, रुब्बा सुकूतिन अबलगा मिन कलामिन, कि बहुत सारी खामोशी कलाम से ज्यादा बलीग होती है, बहुत से ज्यादा एलोक्वेंट होती है कलाम से ज्यादा। यानी कि यहां पर जब अल्लाह ताला ने कहा व अना अज्ज़ी बिह, कि मैं उसका बदला दूंगा, तो कितनी बड़ी बात है, आप इमेजिन कर लो। सुभान अल्लाह। अब वो जिक्र भी नहीं है, यानी कि तुम समझ लो कितना बड़ा बदला अल्लाह ताला देगा। मेरे भाई मेरी बहनें, वो महीना सामने है, वो महीना सामने है जिसमें हम रोजा रखते हैं अल्लाह की रजा के लिए, हाँ, जिसमें हम रोजा रखते हैं तकवा सीखने के लिए, परहेजगारी सीखने के लिए, और जिसमें हमारी एक पूरी तरह से जिंदगी का ओवरऑल सर्विसिंग हो जाती है हमारी। जो जिंदगी में होता है, एक इंसान कमजोर पड़ जाता है, कभी ढीला पड़ गया, लेकिन अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता निकालता है, अल्लाह उसके लिए सुधार का तरीका पैदा करता है। एक और रिवायत में आता है यदउ इमरातहु व शहवतहु व तामहु, उसने अपनी बीवी को छोड़ा, अपनी शहवत को छोड़ा, अपने खाने को छोड़ा, व शराबहु, अपने पानी को छोड़ा, मिन अजली, मेरे लिए। अल्लाह ताला इस चीज को पसंद करते हैं। अगली चीज वस्सौमु जुन्नतुन, रोजा ढाल है। ढाल होती है ना, ढाल, शील्ड होती है। तो किस चीज से ढाल है? जहन्नम की आंख से ढाल है। जहन्नम की आंख से बचाने वाली ढाल हमारे लिए रोजा है, कि हम जब रोजा रखते हैं, ये रोजा हमें जहन्नम की आंख से डिफेंड करेगी, बचाएगी। जहन्नम की आंख से बचने में ढाल है, शैतान के हमलों में बचने में हमारे लिए ढाल है। जो शहवतें, ख्वाहिशात, बुरी ख्वाहिशात एक इंसान में पैदा होती है, उससे रोकने वाली एक चीज है, ढाल है। तो मेरे भाई मेरी बहनें, ये ढाल को मजबूत बनाना है। और ये हदीस देखिए कितनी प्यारी बात दी है, सही बुखारी की हदीस है, वलिस्वाइमी फरहतानी, रोजेदार के लिए 2 खुशी के टाइम होते हैं। फरहतुन हीना युफ्तिरु, पहला खुशी का वक्त तब होता है जब वो इफ्तार करता है। होता है कि नहीं होता है? जब पूरे दिन रोजा रख के इफ्तार करते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो ये पहला खुशी का वक्त है। वह फरहतुन हीना यल्का रब्बहु, और दूसरा खुशी का वक्त तब जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। जब उसने कहा ना अल्लाह ताला ने वह अना अज्ज़ी बिह, मैं उसका बदला दूंगा, तो दूसरा खुशी का वक्त तब जब अपने रब से मुलाकात करेगा। पहला खुशी का वक्त तो आ जाता है जब इफ्तार करते हैं, तब पहला खुशी का वक्त मिल जाता है, और दूसरे खुशी के वक्त का हम इंतजार करते हैं। और आगे अब देखिए सही बुखारी की हदीस, वाला खुलूफु फमिस्वाइमी अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, के रोजेदार के मुंह से आने वाली जो हवा होती है, अल्लाह ताला के नजदीक अंबर की जो खुशबू है ना, मिश्क की जो खुशबू है ना, उससे भी ज्यादा पाकीज़ा है। यानी आप जब रोजा रखते हैं तो पेट के अंदर खाली पेट होने की वजह से एक तरह से एक स्मेल, एक हल्की सी एक आने लगती है।
تو یہ چیز اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. اچھا اس حدیث کا یہ مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا مطلب ہے برش نہیں کرنا ہے اور برش نہیں کر کے تاکہ منہ میں اسمیل آئے, وہ بات نہیں ہو رہی ہے. آپ برش کریے اور بلکہ آپ کو مسائل جاننا چاہیے. مسواک کرنا ہمیں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہاں, اور جس سے علماء اکرام نے برش کرنے کی بھی اجازت دی ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے, یہاں یہ بات خالی پیٹ رہتے ہیں, وہ پیٹ کے اندر سے ایک طرح سے اس طرح سے ایک ہوا آتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو یہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. یعنی آپ کے لیے انکریجمنٹ ہے ہم سب کے لیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصاء امتی الصیام, میری امت کا کھسی کرنا روزہ رکھنا ہے. مطلب کیا کھسی کرنا کیا ہوتا ہے؟ کیسٹریشن جو ہوتا ہے اس سے خواہشات کیا ہوتی ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ہماری امت میں وہ کھسی کرنا بالکل نہیں ہے, بلکہ کھسی کرنا کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے ایک انسان جیسے کہ اس کی خواہشات کنٹرول میں آتی ہے, بری چیزوں کی طرف سے, بری چیزوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو. ہاں اسٹرگل تو پھر بھی کرنا پڑے گا لیکن بنسبت پہلے کے آسان ہو جاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک اور چیز آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیا آپ نے نوٹس کیا کئی سارے ایسے گناہ ہے, وہ گناہ کے کفارے میں جو پینلٹی ہوتا ہے نا, دیکھیے بعض گناہ جو ہوتے ہیں نا جن کی پینلٹی دنیا میں بھی ذکر ہے اور گناہ کی سزا آخرت میں وہ ہے, وہ توبہ کرو گے تو آپ آخرت کی سزا آپ کو نہیں ملے گی, سچی توبہ ہوگی تو, لیکن پینلٹی تو آپ کو دینا پڑے گا. آپ نے یہ گناہ کیا, آپ کو پینلٹی دینا پڑے گا. اب یہ دیکھیے گناہوں کی لسٹ, 6 گناہوں کی لسٹ دی ہے, حوالے دیے ہوئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان کی پینلٹی میں جو کفارہ ہے نا, وہ کفارے میں کامن بات ہے روزہ. اس سے کیا پتا چلا؟ روزہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے جس سے وہ پینلٹی ہم سے جو گناہ کا اثر ہے وہ دور ہوتا ہے. چوتھے سیکشن پہ آتے ہیں, رمضان کی اہمیت. اب روزے کی اہمیت ایک بات ہے, روزے ہم رکھتے ہیں رمضان میں, تو رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے روزے, فرض روزے رمضان میں ہے, نفل روزے تو اور وقت پہ بھی ہو سکتے ہیں نا. تو جو روزے کی فضیلت ہے وہ کبھی بھی آپ روزہ رکھو آپ کو فضیلت ملے گی. آپ کے لیے خواہشات کنٹرول میں آئے گی, آپ کی جو منہ سے جو بو آئے گی وہ اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے, اور لعلکم تتقون, تقوی سیکھنے والی بات ہے. ہاں تو یہ ساری چیزیں. لیکن اب رمضان کی فضیلت ہم دیکھیں گے, اور سب سے پہلی فضیلت آپ کے سامنے ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اذا دخل رمضان, جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے اور بس شروع ہونے والا ہے نا, فتحت ابواب الجنہ, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, وغلقت ابواب جہنم, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, وسلسلت الشیاطین, شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے. میرے بھائی میری بہنیں, ہمارے اندر ویسا ٹائم, ٹیکنالوجی, طاقت کچھ نہیں ہے کہ ہم ایک شیطان کو جا کے قید کریں. یہاں پہ سارے جو مردۃ الجن, جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے, جو سارے سرکش شیاطین ہیں وہ سب کے سب کو قید کر لیا جاتا ہے, اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یہ ہے رمضان میں ہمارے لیے انتظام. ایک دیکھیے صحیح جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان, جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے جو آنے والی ہے ابھی, پہلی رات, صفدت الشیاطین, شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے, وہ مردۃ الجن, جو سرکش جن ہیں ان کو جکڑ لیا جاتا ہے. جی ہاں, سارے جنوں کی بات نہیں آ رہی ہے, مرکش بڑے جو سرکش جن ہیں وہ سب کو قید کر لیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار, جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. فلم یفتح منها باب, کوئی بھی دروازہ اس میں سے کھلا نہیں ہوتا ہے. جہنم کے جو 7 دروازے سب کے سب بند کر دیے جاتے ہیں. وفتحت ابواب الجنہ, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ولم یغلق منها باب, کوئی ایک بھی دروازہ اس میں سے بند نہیں ہوتا ہے, کھلے ہوتے ہیں سب کے سب. وینادی منادن, اور پکارنے والا, ایک پکارنے والا پکارتا ہے, یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھ. ویا باغی الشر اقصر, اے برا کام کرنے والے رک جا. تو یہ پکارنے والا پکارتا ہے, کانوں کو آواز نہیں سنائی دیتی ہے, دل کو سنائی دیتی ہے. اور اسی وجہ سے شاید ہے کہ میں نے دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, عصر کی نماز میں کتنے لوگ ہیں, اچانک رمضان شروع ہوئی, مغرب میں بہت سارے لوگ آگے سڈنلی. تو الحمدللہ یہ کہیں خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھتے ہیں, برائی کے کام کرنے والے بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں ابھی رمضان آ گیا, اب ہم یہ برائی پر روک لگائیں گے. تو یہ ایک پکار ہوتی ہے, ایک فضا میں ایک فیلنگ ہوتی ہے. رمضان جب سٹارٹ ہوتا ہے نا, یہ ایک فیلنگ آتی ہے. وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ, اور اللہ کے لیے آزاد کیے جاتے ہیں جہنم کی آنکھ سے. وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ, اور یہ روز رات ہوتا ہے. روز رات کب؟ افطار کے وقت پر, جیسا ہم نے دیکھا. ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, جیسے فائر فائٹرز ہوتے ہیں, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. اب یہ ٹریننگ کے اندر ان کو نکلی آگ دی جاتی ہے کہ یہ نکلی آگ جو ہے نا اس کو بجھاؤ. ٹریننگ میں اصل جو خونخوار آگ ہے نا اس میں تھوڑی چھوڑا جاتا ہے. ٹریننگ کے لیے ہلکی پھلکی نکلی آگ ان کو ٹریننگ میں دی جاتی ہے کہ دیکھو ایسے بجھاتے ہیں.
ایک بار سیکھ گئے پھر اصلی آنکھ کو بجھائیں گے یہ لوگ برابر. اب یہاں پر ہمارے ٹریننگ کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ نے مردۃ الجن جو سرکش بڑے بڑے جن ہیں اس سب کو قید کر دیا ہے, اور ہمیں کہا اب ہراؤ ان کو, اب ان کو ہراؤ, اب ہم ہرا دیں. ایک دن کے لیے قید کیا گیا, ایک دن کے لیے کیا, ایک دن کے لیے قید کیا گیا نہیں, 2 دن 3 دن 5 دن 10 دن 30 دن, تقریباً 29 یا 30 دن, ایک مہینے کے لیے. ایک مہینے تک اچھے سے ہراؤ, اچھے سے ہراؤ, بار بار ہراؤ, بار بار جیتو, اتنا کہ جیتنے کی عادت ہو جائے, اتنا کہ پھر اس کو ہرانا آسان ہو جائے. جب ایک مہینے بعد وہ آزاد ہوگا, نکلے گا, تو اس کو ہرانا آسان ہو جائے. میرے بھائیوں میری بہنیں, یہ موقع سامنے آ رہا ہے, اس موقع کو استعمال کرنا ہے. اور میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ آپ کے اندر کیا کمی ہے, آپ جانتے ہو نا. ارادہ کرو کہ میں یہ میری کمیوں کو نکالوں گا اللہ اپنے اندر سے, اللہ کی مدد سے. اب سوچو ایسے وقت پہ بھی نہیں نکالیں گے, جنت کے دروازے کھلے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں, سارے بڑے بڑے سرکش شیاطین قید ہے. ایسے وقت سے بہتر وقت کب ملنے والا ہے دنیا میں بتاؤ؟ اتنا اچھا وقت مل رہا ہے, تو اتنے اچھے وقت کو استعمال کریے میرے بھائی میری بہنیں. ارادہ کرو کہ میرے اندر یہ کمیاں ہیں, مجھے یہ کمیوں کو دور کرنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بچہ ہے سپورٹ ویل کے ساتھ سائیکل چلاتا ہے, ہاں سپورٹ ویل کے ساتھ سائیکل چلاتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, ایک دن آتا ہے جب وہ سائیکلنگ سیکھ جاتا ہے, تو بغیر سپورٹ ویلز کے چلائے گا وہ انشاءاللہ. کم سے کم سپورٹ ویل کے ذریعے پیڈل کرنا, اس کو پکڑنا, ہینڈل پکڑنا, کئی چیزیں سیکھ جاتا ہے. تو ہمیں ابھی سپورٹ سسٹم دیا گیا رمضان میں کہ اب تو ہرا دو, ذلیل کر دو شیطان کو. تو الحمدللہ ہمارے پاس ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث, من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جو رمضان میں روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ معافی ملنا یہ رمضان کے ہمارے گولز میں سے گول ہے, تاکہ ہمیں پچھلے گناہ ہمارے معاف ہو جائے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں, جو بڑے بڑے گناہ ہیں, کبیرہ گناہ, اس کے لیے توبہ کر لیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک حدیث میں ذکر کیا, تب تک جب تک کبائر سے اجتناب کریں. تو کبیرہ جو گناہ ہے اس کے لیے توبہ کر لو, وہ بھی معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور صغیرہ گناہ جو بہت سارے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی چیز ہے, ایمان کے ساتھ. ہاں ایمان کے ساتھ. صوم رمضان ایمانا, ایمان کے ساتھ. جیسے بعض لوگوں کا انٹینشن یہ ہوتا ہے, کچھ لوگ کرتے ہیں نا آج کل انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, بولے ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. تو اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو نہیں, ایمان کے ساتھ. کوئی کر رہا ہے تاکہ بھائی افطار ملے گا, بھائی آپ کی نیت اللہ کے لیے ہے. افطار الحمدللہ اللہ نے رکھا ہے, وہ ہم کھائیں گے جو حلال و جائز کھانا ہے, اور وہ بھی لمٹ میں رکھیے, تاکہ ایسا نہیں کہ پورا رمضان ہمارا فوکس کھانے پینے پہ ہو جائے. ایماناً و احتساباً, ثواب کی امید. جی ہاں, ثواب کی امید ہونی چاہیے اللہ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے, اس کا اجر دے, اس کا انعام دے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا آج کل, کہتے ہیں کہ نہیں بس کوئی لالچ نہیں رکھو, ایسا بولتے ہیں. یہ بات بالکل بوگس ہے. انسانی فطرت کیا ہے, انسان کو چاہیے موٹیویشن. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ 3 حدیثیں اس تعلق سے, رمضان کے تعلق سے. ایماناً و احتساباً, احتساب ثواب کی امید, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ دے گا. ایسے فری میں محنت نہیں کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو. تو آپ سب کو میں ابھارتا ہوں, یہ ہے ہمارا اس رمضان کا مقصد. اور ہم نے یہ تمام باتیں دیکھی, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے اس کے مقصد کو, رمضان کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کی کتاب قرآن اس مہینے میں نازل ہوئی تھی, قرآن کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں تعلق جوڑنے کی کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. رمضان میں روزے اسلام, دین اسلام کے ارکان جو ہے نا, پلرز, وہ پلرز میں سے ایک ہے. تو ایسی چیز, اتنی بڑی چیز, اتنی اہم چیز, کسی بھی حال میں کچھ بھی ہو جائے ہمارے ہاتھ سے مس نہیں ہونا چاہیے. ہمارے بھائیوں بہنوں میں اگر کوئی ہے جس کو یہ باتیں نہیں پتا ہے, ان کو بتانا چاہیے ہمیں, تاکہ وہ لوگ رمضان کے روزوں کی اہمیت کو سمجھیں. میرے بھائی میری بہنیں, یہاں پہ ہمارا فرسٹ ٹاپک ختم ہوتا ہے, رمضان کیسے گزاریں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے شیڈیول کے سیکنڈ سپیکر کی طرف. شیخ کفایت اللہ سنابلی ہمارے ساتھ حاضر ہیں الحمدللہ. اور شیخ کفایت ایک بہت ہی اہم ٹاپک انشاءاللہ آج کور کرنے والے ہیں. میں آپ سب کو ابھاروں گا. دیکھیے ہمارے پاس اتنا اچھا موقع ہے کہ آج یہ کانفرنس رکھی گئی ہے, جس میں لاسٹ میں اتنا اچھا سوال و جواب سیشن بھی ہونے والا ہے. ایسے موقع کو بھرپور یوز کریں انشاءاللہ. اور اس موقع کے اندر جو ہمارے پاس موقع ہے, اتنے اہم علمی دروس آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. جو شیخ کفایت انشاءاللہ تراویح کا مسئلہ, جو ایک عبادت میں ایک بہت اہم عبادت ہے رمضان کی عبادتوں میں سے, تو شیخ کفایت اس کے اندر کلیئرٹی دینے والے ہیں دلائل کی روشنی, قرآن و سنت کی روشنی میں. میں آپ کو ابھارتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے موقع کو بھرپور یوز کریں انشاءاللہ, اور اس کانفرنس کے بارے میں دوسروں کو بھی بتائیں. جزاک اللہ خیرہ. جی شیخ آپ شروع کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. محترم ناظرین,
जिस मौजू पर मैं कुछ बातें लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है रमज़ान और कुरान मजीद। यानी इस रमज़ान में हमें कुरान मजीद के हवाले से क्या क्या तरतीब बनानी है, कुरान मजीद से कैसे फ़ायदा उठाना है और कुरान का जो एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है रमज़ान से वो देखना है। मैंने 10 चीज़ें नोट की हैं और कोशिश करूंगा इस 25 मिनट आधे घंटे के अंदर वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाए। देखिए, सबसे पहली बात ये कि कुरान मजीद इसी महीने में नाजिल हुआ है, यानी जो माह रमज़ान है ये नुज़ूले कुरान का महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बहुत साफ तौर से कहा शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, ये रमज़ान ही वो महीना है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ है। और कुरान मजीद की ये बरकत कह लीजिए, कुरान मजीद की अजमत कह लीजिए कि रमज़ान को जो इतना बड़ा मकाम मिला उसमें कुरान का भी बहुत गहरा ताल्लुक है। बल्कि आप देखेंगे कुरान में सूरह क़द्र एक है, जिस रात में कुरान नाजिल हुआ वो पूरी रात क़द्र की रात करार पाई। अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान मजीद को शब क़द्र में नाजिल किया। और फिर शब क़द्र की क्या फजीलत है वो आगे बयान की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस को कुरान की तौफीक बख्शता है कुरान पढ़ने की, कुरान से जुड़ने की, तो उसकी फजीलत बढ़ जाती है, चाहे वो ज़मान व मकान हो, चाहे वो शख्सियात हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर कुरान मजीद जुड़ता है तो उनकी अहमियत फजीलत बढ़ जाती है। सहाबा में एक सहाबी थे उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुरान की क़िरात के हवाले से उनका बड़ा नाम है, कुरान पढ़ने में बड़ा शौक रखते थे, कुरान से बहुत गहरा लगाव था। तो सही बुखारी की रवायत है कि एक मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब कुरान की कुछ आयतें नाज़िल फरमाई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उबई बिन काब को बुलाओ और ये आयतें पहले उनको सुनाओ। पहले उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये आयतें सुनाओ। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाया उनको और क्या कहा, इन्नल्लाह अमरनी अन अक़रा अलैकल कुरान, कि ऐ उबई अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपको कुरान पढ़कर सुनाऊं। उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यकीन नहीं हो रहा है, वो कह रहे हैं कि अल्लाह सम्मानी लका, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अल्लाह ताला ने मेरा नाम लिया है? क्योंकि यह भी हो सकता था कि अल्लाह ने यह कहा हो कि अपने किसी भी साहबी को बुला के सुना दो और इत्तेफाक से मुझे नबी ने बुलवा लिया हो। तो वो उसको कंफर्म कर रहे हैं, उसकी वजाहत तलब कर रहे हैं कि ए अल्लाह के रसूल क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास मेरा नाम लिया या आपने ऐसे ही इत्तेफाक से मुझे बुला लिया? क़ाला अल्लाहु सम्माका ली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा नाम लिया है। फजअला उबई यबकी, तो ये सुनकर उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। ये खुशी के आंसू थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा मकाम दिया कि अल्लाह ताला कुरान नाजिल कर रहा है। अभी नुज़ूल कुरान का दौर चल रहा है, अभी कुरान मुकम्मल नाजिल नहीं हुआ, कुरान अभी नाजिल हो ही रहा है। और इसी दौरान कुरान से इतना गहरा ताल्लुक हो गया कि अगली आयतें नाजिल होती है तो अल्लाह अर्श से पैगाम भेज रहा है कि मेरे फला साहबी को बुलाओ, पहले उनको सुनाओ। ये इतना बड़ा मकाम कुरान की वजह से साहबी को मिला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसन उनको मेंशन करके उनका नाम लेके कहा कि उनको बुलाओ, कुरान मजीद सुनाओ। सहाबा में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े आलिम, मुफ्ती, मुफस्सिर कुरान साहबी हैं। इनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद से गहरे ताल्लुक की वजह से बहुत इज्जतों से नवाजा। आप सोचे कि सहाबा में उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बहुत बड़ा रोब था, बहुत बड़ी शख्सियत थी, शैतान भी देख के भाग जाता था, इतना बड़ा मकाम मर्तबा था। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े बड़े लोगों को मशवरा देते थे, ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इतने मुतासिर थे कि उनको अपनी मजलिस शूरा में
اہل شورا کے ساتھ بیٹھانا شروع کر دیا. اور صحیح بخاری کی روایت ہے, وہ خود بیان کرتے ہیں, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ کان عمر یدخلنی مع اشیاخ بدر, کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یدخلنی مع اشیاخ بدر, بدر کے جو بڑے بڑے مشائخ ہیں, بڑے بڑے بزرگ ہیں, ان کے ساتھ مجھے بٹھاتے تھے. فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا, تو بعض نے اعتراض کیا, اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا اور کہا کہ اس نوجوان کو آپ یہاں کیوں بٹھاتے ہیں, اس طرح کے بچے تو بہت ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیت سے, ایک سورت سے متعلق پوچھ لیا کہ قرآن مجید کی جو سورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس سورت کا کیا مطلب بتاؤ. اس پوری مجلس میں اس سورت کی صحیح تفسیر کسی سے نہیں ہو سکی. آخر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اکذالک تقول یا ابن عباس, اکذالک تقول, کہ اے ابن عباس کیا تمہاری بھی وہی رائے ہے جو ابھی ان تمام حضرات نے پیش کی ہے. قلت لا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں تو اس سورت کا مطلب کچھ اور ہی سمجھ رہا ہوں. قال فما تقول, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر تمہاری کیا رائے ہے. کہا ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ اللہ لہ, کہا اس صورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا پیغام ہے, آخری وقت کا پیغام ہے کہ آپ اب دنیا سے جانے والے ہیں, آپ کا آخری وقت آ چکا ہے, یہ اشارہ ہے اس سورت کے اندر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی بات میں بھی سمجھ رہا ہوں. اس کے بعد اس واقعے کے ذریعے سے, اس سوال و جواب کے ذریعے سے حجت قائم کر دیا کہ یہ بچہ اس لائق ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے. یہ اتنا بڑا مقام عبداللہ بن عباس کو ملا. اور جو اعتراض کر رہے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری ہی میں دوسری جگہ وہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف مجھ سے قرآن مجید پڑھنے لگے. یعنی عبداللہ بن عباس اس چھوٹے سے بچے کو استاد بنا لیا. عبد الرحمن بن عوف جو بڑے بزرگ صحابی ہیں, بہت سینئر ہے, عمر میں فضیلت میں ہر لحاظ سے بڑھ کر ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فضیلت میں بھی بڑے ہیں, عمر میں بڑے ہیں, مقام میں بڑے ہیں, عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں. وہ ٹاپ 10 صحابہ, 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی, اس میں عبداللہ بن عباس نہیں, لیکن یہ ہیں ان 10 میں. کون؟ عبد الرحمن بن عوف. اتنے عظیم صحابی نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن کا اتنا گہرا علم ہے, ان کو استاد بنا لیا, ان سے سیکھنا شروع کر دیا. تو یہ مقام ہوتا ہے قرآن مجید کا کہ جس کو بھی قرآن مجید سے لگاؤ ہوا کسی طرح کی, چاہے پڑھنے کے اعتبار سے, چاہے تفسیر کے اعتبار سے, تدریس کے اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی قرآن سے جڑے گا, امامت کر رہا ہے, وہاں قرآن پڑھ رہا ہے, کسی بھی اعتبار سے, تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا مقام عطا فرماتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں چونکہ قرآن مجید اترا تھا, تو رمضان کے مہینے میں بھی اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو اتنا بڑا مقام دیا کہ پورا مہینہ ہمارے لیے عبادت کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں ہمیں قرآن سے اپنا رشتہ نہیں توڑنا ہے. یہ جو پورا مہینہ ہم کو بابرکت مہینہ مل رہا ہے, وہ سمجھ لیجیے کہ قرآن کی برکت کے تعلق سے جب قرآن نے ہم کو رمضان دیا تو قرآن ہمیں اور بھی بہت کچھ دے سکتا ہے. اس لیے اس رمضان میں قرآن سے ہمارا رشتہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور چیز, سب سے بہتر انسان کون ہے؟ سب سے بہتر انسان, ہم رمضان میں سوچتے ہیں کہ بہتر سے بہتر اپنے آپ کو بنا لے جائیں. تو رمضان میں سب سے بہتر بننا ہے تو اس کے لیے ایک عمل ہے. صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور لوگوں کو سکھائے. یہ جو حدیث ہے کہ قرآن سیکھنے سکھانے والا سب سے بہترین شخص ہے, تو ہمیں اس رمضان کے مقدس مہینے میں بھی قرآن مجید سیکھنے سکھانے کا سلسلہ برقرار رکھنا چاہیے. اگر ہم خیر کے متلاشی ہیں, اپنے اندر خیر پیدا کرنا چاہتے ہیں رمضان کے اندر,
تو یہ خیر ہمیں جہاں بہت سارے راستوں سے ملے گا، وہیں قرآن بہت بہترین راستہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم خیر طلب کریں. خاص طور سے جو شب قدر ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر میں اگر آپ قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں تو وہ تلاوت بھی اور دنوں میں کی گئی تلاوت سے بہتر ہے. اس لیے اس مہینے میں اگر ہم خیر کے متلاشی ہیں تو قرآن مجید ہمیں خیر کی ضمانت دیتا ہے. قرآن مجید ہمیں ضمانت دیتا ہے کہ ہم خیر حاصل کریں اور قرآن پڑھیں اور پڑھائیں. یہ دوسری بات ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایک تیسری بات یہ کہ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے روزہ اور قرآن کو ایک ساتھ ذکر کیا. اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ روزے کا قرآن سے کتنا گہرا تعلق ہے. المستدرک للحاکم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں روزے دار کے لیے سفارش کریں گے. یقول الصیام، روزہ کہے گا رب انی منعته الطعام والشہوات بالنہار، کہے گا کہ اے اللہ میں نے اسے کھانے پینے سے اور شہوتوں سے روک رکھا تھا. فشفعنی فیہ، تو میری شفاعت قبول فرما. ویقول القرآن، اور قرآن کیا کہے گا منعته النوم باللیل، اے اللہ میں نے اسے رات میں سونے سے روک رکھا تھا. یعنی رات میں بندہ جاگ کے قرآن مجید پڑھ رہا تھا. فیشفعان، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول کرے گا. کس کی؟ روزہ کی بھی اور قرآن کی بھی. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا روزے سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ قیامت کے دن یہ روزہ اور قرآن، یعنی روزہ مطلب کیا، قرآن مطلب کیا، ہمارا عمل مراد ہے. یعنی روزہ جو رکھ رہے ہیں وہ ہمارا جو عمل بنتا ہے وہ، اور قرآن پڑھ رہے ہیں فی نفسی قرآن نہیں بلکہ قرآن پڑھنے کا جو ہمارا عمل ہے وہ. تو یہ روزے کا ہمارا عمل، یہ قرآن پڑھنے کا عمل، یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں ایک ساتھ کھڑے ہو کے سفارش کریں گے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روزے کا قرآن کا کتنا گہرا تعلق ہے. ہمیں قرآن سے غافل نہیں ہونا چاہیے رمضان کے مہینے میں. آگے بڑھتے ہیں. رمضان اور قرآن کے تعلق سے ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ تراویح کی نماز، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے بڑی پابندی کے ساتھ. کیونکہ تراویح میں جو اصل چیز ہے وہ قرآنی ہے. کیسے؟ دیکھیں، جتنی بھی نفل نمازیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث سے فرمایا کہ افضل الصلاۃ طول القنوت، کہ سب سے افضل نماز، سب سے بہترین نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو، آدمی قیام لمبا کرے، وہ سب سے افضل نماز ہے. تو ایسے تراویح بھی تراویح کو بھی سب سے بہتر بنانا ہو، سب سے عمدہ بنانا ہو، تو اس کا جو قیام ہے وہ ہم کو لمبا کرنا چاہیے. ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وقت لمبا کرنا چاہیے، یعنی 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ پڑھیں تو ثواب زیادہ ملے گا، اور 2-3 گھنٹہ پڑھنے کے لیے آدمی تھک جائے گا تو رکعتیں چھوٹی چھوٹی کر دیتے ہیں، تو ٹائم بڑھا دیتے ہیں، رکعات کو شارٹ کر دیتے ہیں. یہ طریقہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے. یہ طریقہ صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اگر تراویح کی کوالٹی بڑھانی ہو، اس میں روح ڈالنی ہو، جان ڈالنی ہو اور عمدہ بنانا ہو، تو اس کا جو قیام ہے اس کا دورانیہ آپ لمبا کر دو، قیام لمبا کرو. طول القنوت، جتنا قیام لمبا ہوگا اتنی وہ نماز افضل ہوگی. طول قیام کے علاوہ کوئی بھی چیز تراویح کو فضیلت نہیں دے سکتی. اب دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ خاص طور سے ان لوگوں کو سننا چاہیے جو کہتے ہیں کہ ٹائم بڑھا دو اور رکعتیں کم کرو. یعنی رکعتیں بلکہ کہتے ہیں رکعتیں بڑھا دو، چھوٹی رکعت بنا دو، بڑے 8 کے بجائے 20 کر دو، 25 کر دو، وہ چلے گا، لیکن لمبا قیام مت کرو. ان کے تعلق سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ دیکھ لیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی
یصلی صلاۃ اللیل قائدا، رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز جس کو ہم رمضان میں تراویح کہتے ہیں، اسے بیٹھ کر پڑھتے تھے. حتیٰ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم کبھی بیٹھ کے نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب آپ ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، عمر دراز ہو گئے، فکان یقرأ قائدا، تو آپ بیٹھ کے قرأت کرتے تھے. حتیٰ اذا اراد ان یرکع، یہاں تک کہ جب رکوع کرنے کا وقت آتا قام، کھڑے ہو جاتے. فقرأ نحو من 30 آیتا، تو کھڑے ہو کے 30 یا 40 آیت پڑھتے. ثم رکع، اس کے بعد رکوع کرتے تھے. کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو تھکاوٹ ہو رہی تو اللہ کے رسول نے بیٹھنا گوارا کیا، لیکن رکعت کے جو دورانیہ اس کو کم کرنا گوارا نہیں کیا. اب کتنی آسانی سے لوگ کہہ جاتے ہیں کہ رکعت چھوٹی چھوٹی کر دو، بھلے 20 پڑھنا پڑے، 25 پڑھنا پڑے، لیکن اللہ کے نبی بھی تو کر سکتے تھے. ضعیف ہے، آخری عمر میں کمزور ہے، آپ کمزور ہے تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور رکوع کرنا ہو تو کھڑے ہو گئے، 30-40 آیت پڑھے، اس کے بعد رکوع کیے. آپ صرف 2 رکعت 4 رکعت بنا سکتے تھے، لیکن نہیں، رکعات کی تعداد کو اللہ کے نبی نے نہیں بڑھایا، قیام کو بڑھایا. جتنی رکعات آپ کی کم ہوگی نا، اتنا ہی قیام آپ کا لمبا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن کم پڑھتے تھے. آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے 9 رکعات بھی پڑھا ہے، آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے 5 رکعات بھی پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے 3 رکعات بھی پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے 1 رکعت بھی پڑھا ہے. لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سے زیادہ پڑھا ہے. اس میں راز کیا ہے؟ کیا راز ہے اس میں کہ اللہ کے نبی 11 سے زیادہ تو نہیں لے جا رہے ہیں، لیکن 11 سے نیچے اتر رہے ہیں. 11 کی جگہ کبھی 9 پڑھ رہے ہیں، کبھی 7 پڑھ رہے ہیں، کبھی 5 پڑھ رہے ہیں، کبھی 3 پڑھ رہے ہیں، کبھی 1 پڑھ رہے ہیں. اس میں راز یہ ہے میرے بھائیو کہ آپ جتنے رکعات کم پڑھو گے، کم کرو گے، قیام اتنا ہی لمبا ہوگا. آپ 11 کے بجائے 9 رکعت پڑھو گے، قیام اور لمبا ہو جائے گا. آپ 5 رکعت پڑھو گے، قیام اور لمبا ہو جائے گا. تو قیام لمبا ہونا یہ مطلوب ہے. اس لیے رکعات کو کم کرنے میں مسئلہ نہیں. رکعات جیسے آپ بڑھاؤ گے، 11 سے اوپر لے جاؤ گے، تو آپ کی رکعتیں بہت چھوٹی ہو جائیں گی. اس کی جو جان ہے، روح ہے، وہ چلی جائے گی. اور اس میں جان کیسے پیدا ہوتی ہے؟ لمبی رکعت میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. لمبی رکعت قرآن مجید کی میں جو ہے تلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید اس میں پڑھا جاتا ہے. تو یہ میرے بھائیوں جو سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رکعت کرائی تھی جماعت کے ساتھ تراویح، اس میں قیام بہت لمبا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت لمبا قیام کیا تھا. جو وہ کیونکہ تینوں دنوں میں رکعات کتنی تھی؟ 11 تھی. یہ ابن حبان کی روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ رکعات 11 ہی تھی. لیکن روایت کیا ہے؟ ترمذی میں کیا روایت ہے کہ آپ نے پہلی رات 1/3 حصہ قرآن پڑھا، 1/3 رات تک قرآن پڑھا. دوسری رات نصف لیل تک، آدھی رات تک آپ نے تراویح پڑھائی. اور تیسری رات آپ بالکل صبح تک پہنچ گئے. آپ سوچئے کہ ٹائمنگ بدل رہی ہے، ٹائم دورانیہ بدل رہا ہے. پہلی رات میں صرف 1/3 حصہ، رات کا 1/3 حصہ، دوسری رات میں رات کا آدھا حصہ، اور تیسری رات میں بالکل فجر تک پہنچ گئے. لیکن ان تینوں راتوں میں وقت تو زیادہ کیا، لیکن رکعت زیادہ نہیں کیا. رکعت صرف 11 تھی. کیوں؟ کس لیے کہ قرآن مجید پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا ہے. تو یہ اصل جو تراویح کی جان ہے وہ قنوت ہے. اور قنوت میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ تراویح کی جان بھی اصل قرآن مجید کی تلاوت ہے، کہ آپ کو لمبا کھڑے ہو کے اور دیر تک آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے. تو اگر رمضان میں تراویح کا آپ حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایسی جگہ تراویح پڑھیں جہاں قیام لمبا ہوتا ہو. ایسی جگہ نہیں جہاں بہت مختصر قیام ہوتا ہے اور رکعتیں 20-25 ہوتی ہیں. رکعتیں بھلے 8 ہوں لیکن قیام لمبا ہے، تو ایسی جگہ ہی نماز پڑھیے. یہ اصل قرآن کے حق کو ادا کرنے والی بات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اس میں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. ایک 5ویں چیز یہ کہ رمضان میں کم سے کم ہمیں ایک بار قرآن مجید ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا، آج لوگوں نے ختم قرآن کا مطلب سمجھا ہے صرف تراویح میں قرآن ختم ہو، تراویح میں قرآن ختم ہو گیا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. نہیں، قرآن مجید کو باقاعدہ خود سے مصحف سے پڑھ کے یا زبانی پڑھ کے خود ہر بندے کو قرآن مجید ختم کرنا چاہیے. صرف سن کے نہیں، پڑھ کے ختم کرنا چاہیے. اس لیے بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تراویح کی نماز جمع سے نہیں پڑھتے تھے،
رمضان میں بھی، اس لیے کہ وہ قرآن کو الگ سے نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں بچتا تھا کہ قرآن مجید ڈبل پڑھیں، یعنی قرآن مجید سنیں بھی امام کے پیچھے اور جا کے بھی پڑھیں بھی. اس لیے وہ ایک ساتھ دونوں کام کرتے تھے کہ وہ اکیلے رات کے آخری حصے میں کھڑے ہو جاتے تھے اور خود قرآن پڑھتے تھے، اپنی قرأت ہوتی تھی، تو اس طرح سے ان کا قرآن بھی ختم ہو جاتا تھا اور ان کی خود کی زبان سے، اپنے زبان سے قرآن مجید ختم ہو جاتا تھا. تو یاد رکھیں کہ قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ کم سے کم مہینے میں ایک بار ہر شخص کو قرآن ختم کرنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خصوصی طور پر، رمضان کے علاوہ تو آپ نے کہا کہ اقرأ القرآن فی شہر، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مہینے میں قرآن مجید ختم کیجیے. صحابہ نے کہا کہ ہم ایک مہینے سے کم میں بھی ختم کر سکتے ہیں، تو آپ نے کہا 7 دن بہت ہو گئے تو 3 دن، لیکن اصل جو تعلیم دی کہ ایک ماہ میں قرآن مجید ختم کیجیے. تو رمضان میں کم سے کم ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ اس ایک ماہ میں ہمارا ایک قرآن ختم ہو جائے. تو ایک قرآن کیسے ختم ہوگا؟ تراویح میں سن کے نہیں، پڑھ کے ختم کرنا چاہیے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور جبریل آ کے الگ سے آپ کو پڑھا رہے ہیں. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمْضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، کہ جبریل السلام ہر رمضان آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو قرآن مجید پڑھاتے تھے. تو یہ قرآن مجید ہمیں ختم کرنا چاہیے رمضان کے مہینے میں، تراویح سے ہٹ کر. تراویح تو میں نے بتا دیا، تراویح سے ہٹ کے بھی ایک بار خود اپنی تلاوت میں قرآن مجید ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. چھٹی چیز یہ کہ ہم اگر اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اسلاف بھی باقاعدہ اطمینان کے ساتھ رمضان میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، لیکن یہ جو ہمارے یہاں ایک معمول چلا ہے کہ ایک قرآن رمضان میں ایک رات میں ختم ہو جائے، یہ درست نہیں. بلکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، فرماتی ہیں وَلَا أَعْلَمُ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک رات میں قرآن ختم کیا. یہ اما عائشہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہمارے نبی نے ایک رات میں قرآن کبھی بھی ختم نہیں کیا، کبھی بھی ایک رات میں ختم نہیں کیا. اس لیے قرآن ختم کرنا کہ یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک شبینہ بنا دو اور جاؤ وہ بھی تراویح میں ختم کر لو یا ایک ساتھ بیٹھ کے ختم. اطمینان سے آپ قرآن پڑھیے. اس طرح سے قرآن مجید کو ختم کیا جاتا ہے. امام زہری رحمہ اللہ کے تعلق سے ابن رجب نے نقل کیا ہے لطائف المعارف میں کہ کان الزہری اذا دخل رمضان قال انما هو تلاوت القرآن، کہ جب قرآن رمضان کا مہینہ داخل ہوتا، شروع ہوتا، تو امام زہری فرماتے کہ یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، یعنی پورا مہینہ قرآن کی تلاوت ہے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے بس ایک رات یا ایک دن قرآن پڑھ لیا اور ہو گیا، یعنی پورا مہینہ مسلسل قرآن کی تلاوت ہوتی رہنی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. 7ویں چیز یہ ہے کہ رمضان میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان بوسٹ کر جائے، ہمارے ایمان میں تازگی ہو، اضافہ ہو. تو ایمان میں اضافے کے لیے بھی قرآن مجید کی تلاوت درکار ہے. اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بوسٹ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے رمضان میں ہمیں اپنے ایمان میں اضافے کے لیے بھی قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. ایک 8ویں چیز یہ ہے قرآن کے تعلق سے، دیکھیے رمضان میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں سے قرآن مجید کا ایک گہرا تعلق. اس لیے سورہ فاتر میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو تذکرہ کیا ہے وہ بڑی بڑی عبادتوں کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں ہم رمضان میں کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وہاں قرآن کی تلاوت ذکر کر رہا ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں. تو رمضانی عبادات میں قرآن مجید کی تلاوت کا بھی ایک حصہ ہونا چاہیے کہ نماز روزے کے ساتھ قرآن مجید تلاوت دی. آگے بڑھتے ہیں. ایک نئی چیز یہ میرے بھائیوں کہ رمضان میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں.
اگر آپ رمضان میں زیادہ زیادہ نیکیاں کمانا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ سنن ترمذی کی روایت کیا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک حرف بھی قرآن مجید کا پڑھا اس کے لیے ایک نیکی، اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہے۔ اور الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ آپ بتائیے کہ اتنا کم وقت میں اور تیزی کے ساتھ نیکیاں دلانے والا کوئی عمل شاید نہیں ہے جتنا قرآن پڑھ کے آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کر سکتے ہیں، ایک ایک حرف پر 10 10 نیکیاں ملنے، بتائیے اور کون سی عبادت ہو سکتی ہے، کون سا عمل ہو سکتا ہے جو اتنا زیادہ آپ کو نیکیاں دلا سکے۔ تو رمضان میں ہمیں کثرت اجر کے لیے بھی قرآن مجید سے جو ہے رشتہ جوڑنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، 10ویں چیز اور آخری بات کہ ہمیں قرآن مجید اور مسجد کا تعلق برقرار رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے ہر نماز میں بھی، مصحف میں بھی، تلاوت، ذکر و اذکار، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں بھی بیٹھ کے، چاہے وہ مذاکرے کی شکل ہو، علمی درس ہو، علمی حلقہ ہو، پڑھنا چاہیے، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ۔ فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں، یعنی مسجد میں، اور وہاں کیا کرتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے اپنے پاس موجود فرشتوں میں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے مسجد میں قرآن پڑھنے کی، کہ مسجد میں کوئی حلقہ درس ہو قرآن کا، اس میں آپ حصہ لیں، اتنی بڑی فضیلت ہے، اور اگر یہ کام رمضان میں ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ 10 باتیں تھیں قرآن اور رمضان کے حوالے سے، قرآن اور روزے کے حوالے سے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کروں گا یہ کہہ کر کہ آخر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، جو کچھ ہم نے کہا، ہم نے سنا، اس کا خلاصہ کیا ہے، ہم اپنے آپ کو قرآن سے کیسے جوڑیں۔ اس میں 4 چیزیں میرے بھائی۔ پہلی چیز ہے کہ ہماری نیت درست، نیت خالص ہو۔ دوسری چیز ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، یہ دوسری چیز زیادہ تر۔ تیسری چیز ہے زیادہ قرآن مجید کو یاد کریں، حفظ کریں زبانی۔ اور چوتھی چیز ہے کہ قرآن مجید کا جو ہے حفظ کریں اور اس میں سنیں بھی، یاد کریں بھی، پڑھے بھی، لوگوں سے سنیں بھی۔ اور چوتھی چیز ہے تدبر، فہم، قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ قرآن مجید کے جو واقعات ہیں، جو موعظت اور حکمت کے پہلو ہیں، یہ قرآن مجید کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس میں جو مشکل آیت ہے، احکام کی آیتیں ہیں، تو وہاں فتویٰ بازی نہ کریں، لیکن جو عبرت والی آیتیں ہیں، جو نصیحت والی آیتیں ہیں، ان آیتوں کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صحابہ اور سلف اپنے قرآن پڑھنے کا یہی طریقہ تھا کہ وہ قرآن مجید کو ایک ایک آیت کو تفسیر، اس کا معنی مفہوم سمجھتے تھے تو آگے بڑھتے تھے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، ہماری نیت درست ہو، اور دوسرا ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور تیسرا یہ کہ ہم قرآن مجید کو یاد کریں، چوتھا یہ کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، اور اس میں 5واں بھی ملا سکتے ہیں، اگر الگ سے کہنا چاہیں قرآن مجید کو سننا، تراویح میں یا کسی طرح بھی سننا بھی ایک عبادت ہے، وہ بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے، رمضان اور قرآن کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ شیخ، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ۔